على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 49 اور 50 سے متعلق سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں ہیں وہ یہود اور نصارہ کے کتب اور قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق ہیں، اس سے متعلق چل رہا ہے، اور ان کے جو احکامات ہیں کس پر عمل کیسے کرنا چاہیے اس حوالے سے چل رہا ہے۔ ان آیات کا بھی تعلق اسی سے ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے مدینے میں، تو مدینے کے قریب دو قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ آپس میں ویسے رشتہ دار تھے اور تھے بھی یہودی، لیکن ان کے اندر ایک عرصے سے قتل و غارت گری چل رہی تھی، اور طریقہ ان کا کیا ہوتا تھا کہ یہ ایک قبیلے والے آئے حضور کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے شروع سے، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، جب یہ ہمارا کوئی بندہ قتل کر دے تو اس کے بدلے میں جو قصاص ہے، جو دیت ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں 70 وسق، یعنی ایک مخصوص وزن تھا، جیسے آج من ہے، ٹن ہے، اس طرح سے، تو اس وقت میں ایک وسق، ایک وزن تھا، اس 70 وسق کھجوریں یہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ہمارا بندہ ان کے بندے کو قتل کرے، ہم سے یہ 140 وسق لیتے ہیں، یعنی ڈبل لیتے ہیں، تو آپ اس میں ہمارا کوئی فیصلہ فرمائیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے درمیان میں فیصلہ فرمایا وہ یہ کہا کہ جو حساب ہے نا وہ دونوں کا برابر ہے، قصاص جو ہے وہ برابر ہے، اس طرح سے نہ کرے کہ ایک فرق کرے اور دوسرا کم، ایک زیادہ، اس طرح سے۔ تو اس کے اوپر جو دوسرے قبیلے والے تھے وہ آئے اور کہا کہ ہم تو نہیں مانتے اس بات کو، آپ ہمارے دشمن ہیں اور ہماری عزت، ہماری قدر کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ ہماری توہین کر رہے ہیں یا اس طرح سے کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اس جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جن کے اندر یہ چیز فرمائی گئی۔ پہلے یہود کی کتب، ان کی تعلیم، ان کے احکامات کا تذکرہ، پھر انجیل کے حوالے سے بھی تذکرہ، پھر قرآن کریم کے حوالے سے بھی تذکرہ۔ اب یہ والی بات بیچ میں آئی تو فرمایا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اے مسلمانوں تم میں سے جو کوئی بھی فیصلہ کرے ان کے درمیان تو بما انزل اللہ، اس کے ذریعے سے کرے جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کہ اب قرآن کریم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، یعنی ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو خواہشات ہے، ان کا جو رائج ہے، ان کا جو آپس، اس کے مطابق نہ چلو، جو قرآن کا فیصلہ اب وہی ہوگا۔ فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہو۔ بچنے سے مراد یہ کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں قرآن کی تعلیم سے بھٹکائیں گے، دور کریں گے۔ فرمایا ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دور کرتے بعض چیزوں سے، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن کے بعض احکام یہ تمہیں ان سے دور کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، تو ان سے بچتے رہو اور جو فیصلہ کرو گے وہ قرآن کے مطابق کرو گے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر کوئی پھر جائے، پھر اگر کوئی منہ پھیرے، کوئی اعتراض کرے، تو بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا یا یہ ہمارے دین پہ عمل نہیں کرتا، یا کوئی مسلمان